بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام و نسب۔ حصہ 2۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید اور کنیت ابو ایوب۔ سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن زید بن کلیب بن صبلہ بن عبد اوف خزرجی۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو مالک بن نجار سے ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبدالمطلب کا ننیال ہے۔ یہ خاندان انصار کے تمام قبائل میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے رئیس تھے اور ان 70 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور عہد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 674 عیسوی میں 98 سال کی عمر میں رومیوں کے شہر قسطنطنیہ میں دوران جہاد انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتشار گھرانہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے متصل 2 حجرے تعمیر کروائے، ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ ان کے ساتھ ہی غریب مہاجرین کے لیے صفہ کا چبوترا بھی تعمیر کروایا، جس پر بے گھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات قیام کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 7 ماہ قیام کے بعد اپنے گھر منتقل ہو چکے تھے، لیکن اکثر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کے حسین دنوں کو یاد کرتے اور ان کی خدمات کا بڑی محبت سے ذکر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال سے بڑا گہرا دلی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرتیں اور کھانے کی بہترین اشیاء دعوت میں پیش کرتیں۔ ویسے بھی انصار مدینہ کی مہمان نوازی پورے عرب میں مشہور ہے اور یہ اہل مدینہ کا ترہ امتیاز ہے۔ ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر یہ فریضہ سر انجام دیا، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہاجر بھائی یثرب کے سب سے پہلے معلم و مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ خون سے سینچا ہے اسلام کا گلشن ہم نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری کے میں شروع ہونے والے غزوات کے سلسلے میں
بھرپور حصہ لیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور بیت رضوان سمیت تمام غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اپنی زندگی کا تمام تر حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزارا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والی جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازوں کی امامت فرماتے رہے اور لوگوں کو انتشار و بد نظمی سے باز رہنے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے عالم اسلام لرز کر رہ گیا تھا۔ مدینہ منورہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ افراتفری، بغاوت اور انتشار کے ان نازک ترین لمحات میں مرکزیت اسلام کو بچانے اور وحدت مسلمین کے تحفظ کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں صرف ایک ہی شخصیت داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور فاتح خیبر، شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو فہم و فراست، حکمت و دانائی اور بہادری و شجاعت کا خزینہ تھے، جن کی افضلیت، لیاقت اور تدبر میں کسی کو شبہ نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر گہرا تعلق اس بلند ترین ہستی کو نصیب ہوا جن کا نام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب تھا۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو منع فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، جسے چاہو خلیفہ بنا لو، لیکن پھر امت مسلمہ کو مزید انتشار اور خون ریزی سے بچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے میں سبقت حاصل کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتدل مزاجی کا یہ عالم تھا کہ وہ خوارج جیسے خونخوار دشمنوں کو بھی جنگ کے بجائے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب انہیں اطلاع ملی کہ خوارج بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے کو ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر خوارج کی جانب روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خوارج کی فوج کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر قائل کیا کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت اور جنگ سے باز آ جائیں، لیکن خوارج کو تو مرنے مارنے پر تلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مزید گفتگو نہیں ہوگی اور دونوں گروہوں کی قسمت کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے ان کی جانب سفیر بھیج کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ خوارج میدان جنگ میں صفِ آرا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیادہ فوج کی کمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی اور جنگ شروع ہونے سے پہلے تمام حجت کے طور پر ایک بار پھر میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزرگ اور برگزیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے پاس وعظ و نصیحت کے لیے بھیجا۔ تاہم خوارج لڑنے مرنے کے علاوہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار جنگ شروع ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیادہ فوج نیزے تان کر ان پر پل پڑی۔ خوارج کا زور جلد ہی ٹوٹ گیا اور سب کے سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ خوارج کے ساتھ یہ جنگ شعبان 38 ہجری میں ہوئی تھی۔ سردی کا موسم تھا۔ خوارج کی سرکوبی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے اور پھر عمر کے باقی 2 برس وہیں گزارے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں انہیں مدینہ منورہ کا گورنر مقرر فرما دیا تھا۔ استیاب سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔